बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 5 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राइमा सलीम। प्रोग्राम अहलन या रमज़ान में खुशामदीद। 16वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का महीना जब शुरू होता है तब हम सोचते हैं कि एक महीना और ये रोज़े कैसे गुजरेंगे, लेकिन जब शुरू होता है तो उसके बाद पता ही नहीं चलता। अल्लाह ताला की इबादत में और बहुत सारे कामों में हमारा वक्त जो है वो गुजरता चला जाता है। आज 16वां रोज़ा हो गया और कुछ पता नहीं चला ये दिन कैसे गुजरे, ये रोज़े कैसे गुजरे। लेकिन उसके लिए ये होता है जब आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं तो वो कुर्बत में वो वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। आज हमारा जो एपिसोड है उसमें हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज की हमारी जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। आपने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे उन्हें देखा होगा, इतना इन्फॉर्मेशन इतनी नॉलेज के साथ वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हम उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि टाइम का शॉर्टेज होती है और आपकी लाइव कॉल्स भी लेनी होती हैं। आज की स्पेशल एपिसोड जो हमारी होगी स्पेशल गेस्ट के साथ, उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं। टॉपिक हमारा जो होगा वो है दुआ की कबूलियत का। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती और फिर आप लोगों से पूछते हैं कि कोई ख़ास वक्त होगा, कोई ख़ास दुआ होती जो अव्वल आखिर पढ़ी जाए तो आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए, या कुछ जायज़ दुआएं भी होती है, नाजायज़ दुआएं भी होती है। कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आपके लिए उस वक्त मुनासिब नहीं होती और अल्लाह ताला ने उस ख्वाहिश को पूरी करने में या तो डिले करना होता है या फिर ऐसा होता है कि उसके बदले में आपको कोई बेहतर चीज़ आपके लिए रखी होती है, तो आपकी जो दुआ जो पर्टिकुलर ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही होती। क्या ऐसे केसेस होते हैं या नहीं होते, कि इसके लिए क्या इंप्रूवमेंट है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है सईदा खानम तैयबा बुखारी साहिबा। उनसे हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे। आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टॉपिक पे बात करने के लिए। नंबर और मैसेज करने का तरीका जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सईदा साहिबा, कैसी हैं आप? सईदा साहिबा 16वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक कॉलर आपको मेरा ख्याल है टीवी स्क्रीन पर देखते ही हमारे जो पहले कॉलर हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फिजा बात कर रही हूँ लाहौर से। मैं सईदा साहिबा से बात करना चाहूँगी। जी जी बताएं, क्या पूछना चाहती हैं आप? आपसे सवाल करना चाहूंगी कि दुआओं की कबूलियत के हवाले से मैंने पूछना है कि हम अक्सर दुआएं करते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं, वो कबूल क्यों नहीं होती? क्या उनके लिए कोई मखसूस घड़ी होती है, या रोजा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अक्सर दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल नहीं होती हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? सही, ठीक है, आपको इसका जवाब दे देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सईदा साहब आपको टीवी स्क्रीन पर देखा है और देखते ही जो हमारी पहली कॉलर जो है वो आपके सामने है। इस पे हम बहुत चैनल्स पे बड़ी गुफ्तगू कर चुके हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी नहीं भी हो सकी इस मौजू की। ये मौजू बहुत बड़ा मौजू है, दुआ का मौजू बहुत बड़ा मौजू है, और दुआ एक ऐसा अमल है जो खालिक कायनात की तलब है, उसकी तमन्ना है, उसकी आरजू है कि अब्द माबूद की बारगाह से ख़ुद को वाबस्ता रखे, उसकी बारगाह के साथ मुर्तबित रहे, अब्द का माबूद के साथ मुसलसल तसलसल के साथ इर्तिबात बाकी बरकरार रहे। बसा औक़ात दुआएं कबूल नहीं होती हैं, इसकी भी हज़ारों वजूहात हैं। बसा औक़ात वजह ये होती है कि आप आदाब व शराइत दुआ के साथ आए हैं, आपने तमाम वो ज़मज़माहाए तस्बीह जो खालिक कायनात ने आपको तालीम किया, इम्मा हुदा ने किए, वो अपने लबों पर जारी किए, लेकिन इसके बावजूद दुआ शरफ़ इस्तिजाबत से हम किनार नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम नहीं है कि आपकी मसलहत इसमें है या नहीं। कुरान करीम फरमाता आसा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें सख्त नापसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कोई चीज़ आसा अन तुहिब्बु शैअन, किसी चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तुम दीवाना वार उसके गिर्द गर्द कर रहे हो कि किसी भी तरह मुझे ये मिल जाए, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। तो जिस तरह बच्चा हर खिलौने की जानिब लपकता है और वालिदैन उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, तो मकसद ये नहीं, वजह ये नहीं होती कि वालिदैन बच्चे से मोहब्बत नहीं करते। वालिदैन तो अपना सब कुछ बच्चे पे निसार कर चुके होते हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद वो बच्चा होता है, लेकिन चूँकि वो ये जानते हैं कि ये चीज़ इसके लिए मुज़िर है, ये मुफीद नहीं है, ये इसके लिए अच्छी नहीं है, ये जैसे आपने बताया भी नहीं है। खिलौना जो है वो तो एक जायज़ चीज़ है ना, हर बच्चा जो भी जिस किस्म का भी खिलौना देखेगा वो उसकी तरफ लपकेगा ही, लेकिन जब बच्चा है वो तो फिर किसी भी चीज़ की तरफ लपक सकता है, वो आग होगी, मगर खिलौना भी हर एक तो वालिदैन नहीं ज़रूरी समझते ना कि इसको दिलवाएं, इसके लिए मुनासिब नहीं है, उसके लिए पढ़ाई के भी औकात हैं, उसके लिए और भी काम है। इसी तरह से और किसी खतरनाक चीज़ की जानिब भी बढ़ सकता है। मसलन बच्चे को नहीं पता कि सांप कितना खतरनाक है और वो सांप मुतहर्रिक है, उसको अच्छा लग रहा है, वो उसकी जानिब बढ़ रहा है, तो क्या वालिदैन उसको उसकी जानिब बढ़ने देंगे? हरगिज नहीं। और इसके लिए अगर वालिदैन को बच्चे को पनिश भी करना पड़े, उस पर तशद्दुद भी करना पड़े, तो वो करेंगे, इसलिए कि उनके सामने एक बड़ा मकसद है, बच्चे की बका उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा सकते हैं।
اسی طرح خالق کائنات انسان کی والدین سے زیادہ جتنی وہ اپنی اولاد کی مصلحت کو سمجھتے ہیں، خالق کائنات انسان کی مصلحتوں سے آگاہ ہے۔ بسا اوقات نہ صرف یہ کہ وہ دعا کے نتائج کو فوری طور پہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ کبھی انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑ بھی دیتا ہے، یعنی وہ کچھ مانگ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ خدا اس کو وہ عطا کرے، خالق کائنات کچھ اور اس سے بھی لے لیتا ہے تاکہ یہ راہ راست پہ آ جائے۔ وہاں ہم سے کسی نے سوال کیا اور وہ تشنہ وضاحت رہا، اور بیچ میں لائیو پروگرام تھا، اس میں کوئی پریس کانفرنس آ گئی اور ہم اس کا جواب نہیں دے پائے، تو بڑی خلش محسوس ہو رہی تھی کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ ماں بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ بچے کو ہر چیز دلانے کے لیے تیار رہتی، تو خالق کائنات جو 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے تو کیسے انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہتا ہے اور خدا اس کو عطا نہیں کرتا؟ تو اس کی مصلحت یہ ہے کہ خالق کائنات عدم محبت کی وجہ سے نہیں کہ اس کو انسان سے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ماں نہیں جانتی، بسا اوقات اتنا تو نہیں جانتی جتنا خدا جانتا ہے، لیکن خالق کائنات جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور بسا اوقات ہم 10 20 25 15 سال کے بعد ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جو چیز مجھے نہیں ملی تھی میرے حق میں کتنا بہتر فیصلہ ہوا، اگر وہ مل جاتی تو ہلاکت کالر ہمارے ساتھ ہے ویٹنگ پہ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے خانم سے ایک کوشچن پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ مجھے خانم سے کوشچن پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے، وہ یہیں پر پوچھیے۔ گوشت بر آواز ہوں۔ جی خانم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم مقرر ہے، تو آپ اس پہ کچھ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کون سی جگہ یا کون سا ٹائم ہے جس ٹائم پہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو اوقات دعا بتائے گئے ہیں، وہ اماکن بتائے گئے ہیں، وہ مقامات جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، جیسے مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ ہے، مسجد النبی ہے، مسجد الحرام ہے، خانہ خدا ہے، اور مقدس مقامات ہیں، مساجد ہیں۔ ان المساجد للہ، مسجد کسی بھی جگہ پر ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کسی بھی ان مقدس مقامات کے ساتھ ساتھ مقدس اوقات بھی ہوتے ہیں۔ اوقات بھی ہیں۔ اوقات کے بارے میں فرمایا گیا ہے رات کا آخری پہر استجابت دعا کے لیے المستغفرین بالاسحار کی صف میں انسان کو شامل کر دیتا۔ اگر اس وقت انسان کے لب واہ ہوں اور وہ بارگاہ خدا بندی میں اپنے دامان نیاز کو پھیلا دے تو خالق کائنات اس کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اور اسی طرح عند قراءت القرآن، جب مصحف مبارک قرآن کریم آپ کے پاس ہو اور قرآن کریم کے اوپر آپ کی نگاہ ہو تو اس وقت جو دعا قبول کی جائے۔ سیدہ صاحبہ، یہ جو اوقات کا ٹاپک ہے یہ کافی بڑا ہے، اس پہ مزید بات کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شین بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، دعاؤں کے کچھ اوقات اس طرح سے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ سفر کے وقت اگر آپ سفر میں ہیں دعا مانگیں تو جلد قبول ہو جاتی ہے، بارش میں دعا کریں تو بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ پر جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو تب دعا مانگیں قبول ہو جاتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں اس میں ہماری نیت کس حد تک کاؤنٹ کرتی ہے ہماری دعا کی قبولیت میں؟ سب سے پہلی چیز تو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ ما صدر من صدر نقی وقلب تقی، دعا وہ قبول ہوتی ہے جو پاکیزہ دل اور سچی نیت کے ساتھ۔ اور خطبہ شعبانیہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بیان کیا، فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، جب بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے آؤ تو فاسألوا ربکم بنیات صادقہ، سچی نیت، وقلوب طاہرہ، ایسا پاک و پاکیزہ دل جس میں نہ بغض، نہ اناد، نہ تعصب، نہ نفرت، نہ کدورت، نہ حسد، نہ کینہ، نہ کسی کی دشمنی، نہ نفرت، کوئی چیز تمہارے دل میں ایسی کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، پاک و پاکیزہ دل ہو، پاک و طاہر دل ہو، تو پھر دیکھو کس طرح تمہاری دعا تیر بہدف بن کے عرش معلیٰ میں جا کے پیوست ہوتی ہے، اور اس کے نتائج بارگاہ خداوندی سے کیسے فوری طور پر برآمد ہوتے ہیں۔ اچھا سیدہ صاحبہ، ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور دعا میں وہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو بہت شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ بالکل پاکیزہ ہوتی ہے، بالکل صحیح ہوتی ہے، وہ نیت سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کے کسی کونے میں ایک آلٹرنیٹ وے رکھتے ہیں کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کر دیجیے گا۔ کیا اس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ نیت کی خرابی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر تو وہ اس صاحب آپ کا اسی سوال کا جواب آپ سے لیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہد اقبال بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دعا
اگر قبول نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ دعا واقعی قبول نہیں ہوتی؟ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. دعا تو قبول ہوتی ہے، مگر بسا اوقات دعا کی اجابت جو ہے وہ تھوڑی مؤخر ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ انہو لیتمنى المؤمن انه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب. جب انسان مومن بارگاہ خداوندی میں قیامت میں آئے گا مرنے کے بعد، اور وہ اس اجر و پاداش و جزا و ثواب کو دیکھے گا جو خالق کائنات نے ان دعاؤں کے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں دنیا میں تو آپ سوچتے ہیں شاید دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے نتائج آپ کی مرضی کے مطابق برآمد نہیں ہو رہے. وہ دعائیں جمع ہو رہی ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور ایک عظیم الشان ثواب بن کے آپ کے درجات خدا کی بارگاہ میں بڑھ رہے ہیں. جب انسان مرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیسا ھذا کتابی ما ھذا کتابی، یہ میرا نامہ عمل نہیں ہے، میں نے یہ نیکیاں کب کی؟ تو ملائکہ رحمت کہتے ہیں کہ یہ تو نے فلاں 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 اوقات میں جو دعائیں کی تھیں یہ جمع ہوتی رہیں اور یہ ان کے نتائج ہیں. تو اس وقت حدیث کہتی کہ لیتمنى المؤمن انه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب. انسان مومن کہتا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، شرف استجابت سے ہمکنار نہ ہوئی ہوتی، جتنا خدا نے ہر دعا کے بدلے میں مجھے صلہ دیا. لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب دنیا میں آپ کی زبان پر حرف شکایت نہ آئے، اور آپ بدظن نہ ہو رحمت خداوندی سے، اور آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ خالق کائنات آپ سے غافل ہے، یا وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا اس نے آپ کو پیدا کر کے بس پھینک دیا ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اور وہ جو پہلی کال آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ، یا آپ نے کہا تھا کہ نیت میں یہ جو ہوتا ہے کہ ہم ایک آپشن دوسری بھی رکھتے ہیں، وہ ایک آپشن جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بہت شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ذہن میں کوئی چیز الگ سے رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دعا جب کی جائے تو دعا کو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. جب آپ نے یقین کا دامن چھوڑ دیا تو استجابت دعا میں خلل ایجاد ہو جاتا. مگر وہ خلل ایجاد تو ہوتا، مگر اگر آپ اس بات کے پیش نظر کہ پروردگار اگر اس کام میں میری مصلحت ہے تو تو میرے لیے یہ انجام دے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی اور، تو پھر یہ بہترین. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جن سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ ہیلو، لاہور سے نورین بول رہی ہوں. جی نورین، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا کہ یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اگر کہ کوئی شخص اپنی بدقسمتی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو ویری فرسٹ ڈے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی کیا قسمت ہے، تو کیا بعد میں کوئی مثلا وہ کس طریقے سے دعا سے وہ اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کال. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گلشن اقبال سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرا طیبہ بخاری سے یہ سوال ہے کہ کیا جراب موزے پہننا ضروری ہے اسلام میں؟ سوال ریپیٹ کیجیے گا اپنا. آپ ٹی وی کا والیوم کچھ کم کر دیں تو پھر سنائی دے گا. جی ہاں، ٹی وی کا والیوم کم کریں، اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا. اسلامی طور پر موزے پہننا ضروری ہے؟ موزے پہننے کی بات ہو رہی ہے، شاید وہ ساکس پہن. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے.